اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری جو چیز رکھی جائے گی نا وہ کیا ہوگا؟ اچھا اخلاق ہوگا. سبحان اللہ. جہاد نہیں ہوگا, حج نہیں ہوگا, صدقہ نہیں ہوگا, اچھا اخلاق ہوگا. اب کتنے میں نے جہاد, حج, یہ چوٹی کے اعمال ہے. نماز, فرض نماز کتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے ساتھ توحید کتنا بڑا عمل ہے. لیکن سب سے بھاری عمل کیا ہوگا؟ جن کا ویٹ ہوگا, چاہے اتنا ہی ہے اس کا بہت ویٹ ہے, لیکن شاید باقی مال بہت زیادہ ہے لیکن ان کا ویٹ کم. تو سب سے بڑا. اور پھر کیا فرمایا کہ اچھے اخلاق والے کثرت سے روزے رکھنے والوں سے اور کثرت سے رات کو قیام اللیل کرنے والوں سے اوپر بڑھ جائیں گے, نکل جائیں گے. سو ایک بندہ جو کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے لیکن وہ اچھا اخلاق کا نہیں ہے, اور ایک شخص جو کہ فرائض پہ پورا کر رہا ہے, اپنے فرائض واجبات اپنے گھر والوں کے نمازوں کے سب پورے کر رہا ہے, اور وہ بہت کثرت سے نوافل روزے, وہ کبھی بھی روزے رکھ لیتا ہے, کبھی نفل پڑھ لیتا ہے, لیکن اس کو اخلاق, لوگ کہتے ہیں یار کوئی ماشاء اللہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے, تو پھر یہ شخص ان سے اوپر چلا جائے گا. تو کبھی کبھی نا پرائرٹائز کریں اپنی زندگی کو. کبھی کبھی ہم ماں جی کہتے ہیں ماں جی دیکھ رہی نہیں میں نفل پڑھنے لگا ہوں, میں سنت پڑھ, ابے تو نے یار کیا کیا ہے, تو نے اتنے بڑے اعمال کو, پہاڑوں جتنے بڑے وزن کو چھوڑ کے یو ہیو سیٹلڈ فار ویری لٹل. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ہم کو پرائرٹائز کرنا نہیں آتا دین کی اعمال کو. ماں ایک کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے گاڑی پارک کر دو گھر اندر, یا گاڑی نکال دو گیراج سے, یا پانی پلا دو, اور آپ کہتے ہیں ماں جی میں زور کی سنتے پڑھنے لگا ہوں, آپ دیکھ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ہم یہاں پہ کس کو ویٹ کیا جائے گا؟ ماں کی خدمت. یہاں پہ انسان 100 نفل پڑھ لے لیکن ماں کا حکم. اللہ کی نے ماں کے دوڑے چھوڑے دور کی بات ایک شخص کے بارے میں کہا کہ عام مسلمان کے بارے میں کہ آئی پریفر ہیلپنگ مائی بردر ان اسلام. کوئی بھی عام شخص ہے, چاہے حبشی ہے, چاہے غلام ہے, چاہے کوئی بھی ہے, I prefer helping him rather than sitting for اعتکاف in my مسجد, مسجد نبوی, جس میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 500 کے برابر, 500 کے برابر. ٹھیک ہے, ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے. تو وہ اللہ, اور اعتکاف کس کا ہے؟ لیکن نبی کا اعتکاف ہے. کیسا اعتکاف ہوگا؟ ہمارے ساتھ ٹوٹا پھوٹا اعتکاف ہوگا جس میں گپے مار رہے ہیں اور سو رہے ہیں سارے دن. ٹھیک ہے, آپ تو اعتکاف میں چلے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو جانتے ہیں ہماری اصلیت ہے. تو اللہ نے کہا کہ آئی وڈ پریفر ہیلپنگ مائی بردر rather than sitting اعتکاف for 1 day 10 days, نہیں, for a month in my مسجد. آپ دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے, لیکن کہتے ہیں نہیں مجھے اس کی ہیلپ کرنا, بلکہ ہیلپ کا الفاظ نہیں اس میں کہ اس کے ساتھ چلنا اس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ نیڈ پوری کر کے آنا, نہیں, اس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلنا, اس کا میں کام کر لوں, اور اگر نیڈ پوری ہو جائے پھر تو سونے پہ سہاگا. سو پرائرٹائز گڈ ڈیڈز انشاءاللہ. اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ وہ شخص ہپوکریٹ نہیں ہے جس میں 2 چیزیں ہیں, ایک پلیزنٹ پرسنالٹی ہے اور دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہی از کول. کبھی کبھی نا ٹرکوں کے پیچھے بہت خوبصورت اور اہم باتیں لکھی ہوتی ہیں, بہت ڈیپ ہوتی ہیں, #ڈیپ. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ چلو کوئی گل نہیں, یہ بہت ڈیپ بات ہے. کبھی کو آپ اسے ذاتی کہتے ہیں نا کہ آپ کہیں چلو کوئی گل نہیں, اس کو نا اپنا ایک وہ بنا, چلو کوئی گل نہیں. یہ بڑی گہری بات ہے, صحیح بتاؤ, اس تو کسی نے ایسے لکھ دی ہوگی, لیکن اس کا جو میننگ ہے اٹس ویری پروفاؤنڈ. اللہ کے نبی کو نا ایک شخص نے نا اسکارف گفٹ کیا, ایک اسکارف تھا نا, رومال سا, مفلر ٹائپ کا. ایک بدو آیا, بدو میں ایٹیکیٹس نہیں ہوتے تھے, بدو آیا اور پیچھے سے آیا اور اللہ کے نبی سے ایسے پکڑ کے اسے کھینچا زور سے کہ مجھے دیں یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن مبارک پہ رگ برن ہو گیا, اسکن جل گئی. اور صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے منہ موڑا تو ہی واز اسمائلنگ, انہوں نے کہا ٹیک اٹ. اور کوئی ہمارے سے ایسا کرے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, یہ ہے پلیزنٹ پرسنالٹی, پلیزنٹ پرسنالٹی. جوز آئے, حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں, آگے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو گزرے تو کہا کہ سب صحابہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, کہتے ہیں السلام علیکم یا, ٹھیک ہے, ان کو کہا کہ آپ پہ موت ہو, ولیعوذ باللہ. السلام علیکم کا مطلب ہے کہ آپ پہ موت ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وعلیکہ, اور تم پہ بھی.
پھر ایک اور ان کے ساتھ جو تھا اس نے بھی کہا تو انہوں نے کہا وعلیک. تو حضرت عائشہ بیٹھی تو انہوں نے سنا تو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ تم پہ موت ہو, تم برباد ہو جاؤ, تم پہ قرض ہو. تو اللہ کی میں نے حضرت عائشہ کو مڑ کے دیکھا تو انہوں نے کہا عائشہ صاحب نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ ان کی تو دعا قبول نہیں ہوگی, میری دعا قبول ہوگی. اور پھر کہا سبحان اللہ, یہ جو باتیں ہیں نا, کہا کہ جس چیز میں سے نرمی کو نکال دیا جاتا ہے نا وہ بدصورت بن جاتی ہے. جس چیز میں اچھی حسن اخلاق کو ڈال دیا جاتا ہے نا وہ خوبصورت بن جاتی ہے, اور جس سے نرمی کو نکال دے تو بدصورت بن جاتی ہے. اب وہ جوز کیا دعا دے رہے ہیں, بدعا دے رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ حق پہ ہیں, سچے نبی ہیں اور افضل الخلق ہیں, امام الانبیاء ہیں, شافع محشر ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ تم یہ ہو جو وہ ہو جو, نہیں, بس کہا وعلیک, اور آپ پہ بھی. لیکن عائشہ کو جب غصہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا, تم میری سچی بیوی ہو اور تم نے اچھا کیا, تم جیلس ہو, تم نے یہ کہا. ہم تو کہتے ہیں 2-4 اور سناؤ ایسے ذرا اور 2-4 بندے اور ہی پیسے دے کے لگتے ہیں, ذکر بات سنی, یہ پیسے لے, ان کو سنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس چیز میں سے نرمی نکال دی جاتی ہے نا وہ خیر والی نہیں رہتی, وہ خوبصورت نہیں رہتی. اور ہم لوگ تو یہ چیزیں نا یہ امپلیمنٹ کرنے والی ہیں, ان پہ سوچنا, یہ ان پہ سوچا کریں انشاءاللہ گھر جا کے کہ واقعتاً یار مجھے ایسا کرنا چاہیے. اور ان کو جب تک یہ سوچ کے اگر نکال دینا تو اثر نہیں کریں گے, لیکن جس نے ان کو سوچ کے ان کو انٹرنلائز کیا اور روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کیا, ان کو یاد رکھیں, اس کو پڑھا, ان اسٹیٹمنٹس کو میں بھی پریزنٹیشن میں سے لے لیجیے گا, اور ان کو پڑھیں بار بار, تو یہ نا انشاءاللہ ایک بہت انسان کی ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, رسول میں حدیث ہے کہ the most hated person near Allah is the most quarrelsome, کہ جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے وہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے. ایک اور شخص کے بارے میں آتے ہیں, اللہ کے میں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں, تو اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا مجھے ملنے کے لیے, یہ بہت برا شخص ہے. اور جب آیا تو اللہ کے نبی نے بہت پلیزنٹ طریقے سے ملے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا یہ اچھا شخص نہیں ہے, یہ شریر انسان ہے, یہ شر پھیلاتا ہے, تو آپ جس طرح ملے ہو تو بہت اچھے طریقے سے ملے. انہوں نے کہا عائشہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں, جن کی برے بول سے بچنے کے لیے لوگ اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں. اور ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں, ہم لوگ آج لوگوں کے اوپر سے آتے ہیں, جھاڑتے ہیں, غصہ کرتے ہیں کہ بندے لوگ میری عزت کریں گے, میری بات مانیں گے.